بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا اللہ پاک بنا دے۔ دوستو، جو انہیریٹنس ہوتی ہے، ترکہ ہوتا ہے، جو آدمی چھوڑ کے مر جاتا ہے اپنی جائیداد، پیسہ، دولت، اس کے متعلق کچھ امور ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں کہ میت کا جو ترکہ ہے ورثہ میں کب تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میت کا ترکہ جو ہے وہ 3 پروسیس طے کر کے چوتھے میں جب پہنچے گا تو پھر تقسیم ہوگا۔ یعنی ترکہ کے ساتھ 4 حقوق جو ہے نا متعلق ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کفن دفن۔ اگر کسی میت کے کفن دفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے ترکہ میں سے، یعنی اس کی جو انہیریٹنس ہے، سے مناسب انداز کے کفن و دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ میت کے ذمہ جتنا قرض ہوا ہو اسے ادا کیا جائے گا، خواہ ادائیگی میں تمام ترکہ ہی صرف کیوں نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے کہ مومن کی جان اس کے قرضے سے لٹکی رہتی ہے جب تک ادا نہ کیا جائے۔ اب یہ تو 2 باتیں ہو گئی تھی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وصیت، میت کی جائز وصیت کو پوری کیا جائے۔ جائز وصیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا بھی ضروری ہے، جیسے حج، زکوٰۃ، کفارہ، نذر وغیرہ کرنا۔ کیونکہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسے جامعہ ترمذی میں بھی جو ہے نا وہ کوٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جناب قرآن مجید میں وصیت کو فرض پر مقدم تاکید اس لیے کیا گیا ہے کہ کیونکہ وصیت پورا کرنے میں عموماً غفلت کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی جو وصیت کا معاملہ ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ کا قرض ادا کر دینا چاہیے، اور اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ ادائیگی قرض کے بعد 1/3 حصہ یا اس سے کم کی وصیت تو، یعنی کہ جو وصیت ہے نا وہ 1/3 کی ہو سکتی ہے۔ 1/3 سے زیادہ کی اگر ہوگی تو اسے 1/3 ہی کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آدھے حصے کا صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ اس نے کہا 1/3 مال کا حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 کا کر دے، لیکن 1/3 حصہ بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ان ورثہ کے حق میں وصیت نہ کرے جو ترکہ میں سے حصہ لینے والے ہوں، یعنی کہ جن کا ترکہ میں سے حصہ بنتا ہے، بیٹی، بیٹا، والدین، تو ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمیں ہماری شریعت بتا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، وصیت کے حوالے سے تو یہ بات آگے جی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اور وہ بھی شرعی جو وارث ہے اس کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کا حل یہ نکال دیا گیا ہے کہ جناب ہبہ کر دیا جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کہ وراثت کسی ایک کو زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی۔ اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بچیوں کو محروم کرنے کے لیے ہبہ کر دیا جاتا ہے، گفٹ کر دیا جاتا ہے۔ کسی حرام کام کی وصیت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی حرام کام کی وصیت کو نہ کیا جائے۔ قرض کا مقدم ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم آیت میں پڑھتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے
قرض کی ادائیگی کا فیصلہ کیا ہے۔ تو دوستو، یہ باتیں ہیں آپ کے ترکہ کے متعلق کہ اس میں کفن دفن کا انتظام کرنا، ادائیگی قرض کرنا ہے اور وصیت کو پورا کیا جائے، اور وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں کہ ترکہ کے حوالے سے، تقسیم کے حوالے سے، یہ معاملات جو ہیں یہ اس کے حوالے سے قرآن پاک نے واضح طور پر سورہ نساء میں چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ تو آج ہم نے بات کی کہ جو انہیریٹنس ہیں اس کو تقسیم کن مراحل میں ہونا ہے، تو اس کے 4 مرحلے ہیں، اور میت کا ترکہ جب 3 مراحل طے کر کے چوتھے میں پہنچا گا تو ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ تو وہ 3 مراحل پہلے جو ہیں وہ یہ ہے کفن دفن کا انتظام، ادائیگی قرض اور وصیت کے اوپر عمل کرنا۔ اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ پھر اکارڈنگ ٹو انہیریٹنس جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے، اور ہمیں دوسروں کا مال جو ہے وہ غصب کرنے کی، دوسروں کا مال کھانے کی جو آج کل بھیڑ چال چلی ہوئی، اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔